اور یہ والا ہے پھر یہ 800 فائنل آخر ریٹ ہے، آپ نے لینا 700 کا ہو جائے گا. لائٹ بند کر دو اس کو. سلوار قمیص میں کتنے کا ہے؟ یہ فائنلی آخری 1000 ہے، لیکن 900 تک ہو جائے گا اگر آپ نے لینا ہے. یہ بھی کلر ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی، تینوں ہے. بہت مہنگا نہیں یہ ڈاٹ شلوار ہے اس کے ساتھ، ڈاٹ والی. یہ بھی لائن والا اور سمپل شلوار کے ساتھ. اور یہ والا ہے پھر یہ 800 فائنل آخر ریٹ ہے، آپ نے لینا 700 کا ہو جائے گا. لائٹ بند کر دو اس کو. سلوار قمیص میں کتنے کا ہے؟ یہ فائنلی آخری 1000 ہے، لیکن 900 تک ہو جائے گا اگر آپ نے لینا ہے. یہ بھی کلر ہے، یہ بھی ہے اور یہ بھی، تینوں ہے. بہت مہنگا نہیں یہ ڈاٹ شلوار ہے اس کے ساتھ، ڈاٹ والی. یہ بھی لائن والا اور سمپل شلوار کے ساتھ. اور یہ والا ہے پھر یہ 800 فائنل آخر ریٹ ہے، آپ نے لینا 700 کا ہو جائے گا. لائٹ بند کر دو اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک سب کو حفظ و امان میں رکھے، صحت دے، تندرستی دے. تو ابھی میرے ساتھ رہیے گا، ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں بازار، جہاں سے میں نے شاپنگ کرنی ہے بچوں کی اسکول کی. تو میرے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا. اور ایک ریکویسٹ ہے کہ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے. چلیں جی، یہ صبح صبح کا ٹائم ہے، تو میں ناشتے کے برتن ابھی تک میں نے رکھ دیے ہیں کچن میں، دھوئی نہیں ہے. تو پہلے میں نے کہا کہ چلو یہ جو کام پڑا ہوا ہے، یہ ساگ رات کو ہسبینڈ لے کے آئے تھے، تو میں نے کہا اس کو میں صاف کر کے، کیونکہ دن کے لیے سالن بنا ہوا ہے، اور جب آپ کو پتہ ہے کہیں جانا ہو تو پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کچھ بنا ہو گھر میں، مطلب کھانا تیار ہو، کھانا بنا ہونا چاہیے، پھر انسان جو ہے نا باہر کے کام ایزیلی کر کے آ جاتا ہے. کیونکہ واپس آ کے بھی بازار کا اتنا بڑا چکر لگا کے اور اچھی شاپنگ کر کے تو پھر بندہ تھک جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ چلو یہ میں ساگ کاٹ کے دھو کے چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور انشاءاللہ میں جب واپس آؤں گی تو پھر یہ دھلا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کو کاٹنے میں اور پکانے سے زیادہ جو ہے نا اس کے کاٹنے میں وقت لگتا ہے. تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں بازار، تو میرے ساتھ رہیے گا. اور چلیں جو ہے نا ہم لوگ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں درود شریف سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو میرا چینل چونکہ اسلامی چینل کے نام سے ہے، اسلامی ولاگر کے نام سے، تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جس طرح کا نام رکھا ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا بات بھی ہونی چاہیے. تو بازار میں داخل ہونے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ چوتھا کلمہ اگر انسان پڑھ لے تو جو ہے نا جو بازار میں گھومنے پھرنے کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نزدیک میں بغوض جو جگہ ہیں، جو ناپسندیدہ جگہ ہیں، وہ بازار ہیں. تو لیکن بازار جائے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے جو ہے نا چوتھا کلمہ جب انسان پڑھ لیتا ہے تو اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کہ اس کی مطلب نیکیاں ہیں، کافی نیکیاں انسان کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور چوتھے کلمے کی برکت سے جو ہے نا خرید و فروخت بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو چلیں میں تو گھر سے پھر جلدی میں نکل آئی تھی، اور ناشتہ میں نے صبح سویرا نماز کے بعد کیا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے نا بھوک لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا چلو پہلے کباب اور روٹی کھا لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اپنے کام کا جو ہے نا آغاز کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں اسٹیل کے برتن دیکھ رہی تھی، اسٹیل تو نہیں ہے، خیر یہ اسٹیل خالص اسٹیل تو نہیں ہوتا، ملاوٹ ہوتی ہے اس کے اندر. تو مجھے جو ہے یہاں پر چھوٹا سا ایک باؤل نظر آیا ڈھکنے والا، تو میں نے کہا چلو اس میں کچھ نہ کچھ، جیسے کالی مرچی وغیرہ پیستا ہے انسان، کچھ تو بندہ ڈال لیتا ہے، مطلب پھر بھی کچھ نہ کچھ ڈھکنے والی جو چیز ہوتی ہے نا وہ کام آتی ہے. تو ویسے جو ہے نا خالص اسٹیل کی چیز کے اندر انسان اپنا مطلب سالن وغیرہ کا بچ جاتا ہے، فریج وغیرہ میں رکھنا پڑتا ہے. تو یہ 50 روپے کے وہ دے رہے تھے، لیکن میں نے ایک ہی لی ہے. تو مطلب کچھ
خشک چیز بھی انسان اس کے اندر نا ڈال کے رکھ لے تو اچھا رہتا ہے۔ تو یہ باؤل تھے چھوٹی چھوٹی چٹنی وغیرہ ڈالنے کے لیے، پھر میں نے کہا چلو فضول خرچی ہے نہیں لیتی، کیونکہ شادی کے جو برتن تھے تو ان کے اندر بھی بہت ساری ایسی باؤل اور کٹوریاں وغیرہ پڑی ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو خیر ہے پڑی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے لینے کی، اگر ایک چیز گھر میں موجود ہے تو پھر جو ہے نا ایسے دل تو کرتا ہے نئے نئے برتن جب انسان بازار میں جاتا ہے تو سب کچھ نیا نیا نظر آتا ہے تو انسان کہتا ہے یہ بھی لے وہ بھی لے، لیکن ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ جب انسان گھر میں لاتا ہے تو پہلے والا جو سامان اتنا پڑا ہوتا ہے تو اس کو انسان سنبھال لے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ابھی میں آئی ہوں یہاں پر، بیگس کی سیل لگی تھی تو اسکول کے بیگس میں نے لینے تھے، اور ساتھ میں نے لینا تھا ایک اپنے لیے ہینڈ بیگ، مطلب اپنی بچی کو کہیں لے کے جانا پڑتا ہے تو پھر فیڈرز اور دودھ وغیرہ ہوتا ہے ساتھ میں، تو میں کافی عرصے سے پرس تو میرے پاس پڑے تھے، ہینڈ بیگ تھے، لیکن میں نے کہا اتنا بس سمپل سا ہو جو میں آسانی کے ساتھ نا بائک وغیرہ پہ جاتی ہوں تو اس کو میں مطلب لے لیا کروں، بھاری بھی نہ ہو، وزن بھی نہ ہو اس کا، اور بس یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے نا مطلب ڈاکٹر وغیرہ کے پاس کہیں لے کے جانا پڑ جاتا ہے تو بندہ فیڈر وغیرہ ڈال لے اس کے اندر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ڈالنے کے لیے، تو یہاں پہ مجھے بہت اچھی پرائس میں جو ہے مل رہا تھا تو میں نے لے لیا یہاں سے، ایک وہ لیا ہے اور 2 اسکول کے بیگس لیے ہیں اور ایک چھوٹا والا بیگ لیا ہے منی سائز میں، اپنی بیٹی کے لیے لیا ہے۔ تو کافی عرصے سے مجھے کہہ رہی تھی کہ اماں میں نے لینا ہے، تو میں نے کہا چلو آج یہاں پہ سیل تھی تو یہاں سے میں نے لے لیے ہیں، 4 بیگس لیے ہیں تو جو ضروری تھے۔ تو ایسے نا جب انسان بازار میں جاتا ہے نا تو اکثر اوقات ایسے بھی جب میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے کہ جو مطلب جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ذہن میں سے نکل جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے، تو جب گھر آتی ہوں تو پھر یاد آتا ہے کہ میں نے یہ چیز نہیں لی، تو اگر لسٹ بنا لی جائے نہ جانے سے پہلے، لسٹ بنا لی جائے جو جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یا پھر گھر میں اکثر کوئی چیز اس طرح جیسے کنگھی ہے اور یہ اس طرح کی چیزیں ہسبینڈ وغیرہ نہیں لے کے آتے، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، تو ہم عورتوں کو ہی لانی پڑتی ہیں ایسی چیزیں چھوٹی چھوٹی، تو ویسے سودا وغیرہ اور باقی چیزیں جو ہیں لے آتے ہیں، لیکن ایسی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے، مطلب ان کو یاد نہیں رہتا، تو پھر میں ایسے ہونا چاہیے نا کہ جب انسان کو یاد آئے نا تو انسان ایک جو بیگ انسان بازار میں لے کے جاتا ہے، مطلب پرس جس میں پیسے وغیرہ ڈالتے ہیں، اس میں اگر انسان ایک وہ رکھ دے پرچہ تو اس میں انسان لکھتا جائے تو پھر یہ کہ آسانی رہتی ہے، مطلب بندہ یہ ہے نا کہ جب بازار جاتا ہے تو فضول قسم کی فضول خرچی جو ہوتی ہے، مطلب جو چیز ضرورت نہیں ہے لیکن اچھی لگ گئی ہے تو وہ انسان لے لے، تو یہ پھر اچھی بات نہیں ہے، فضول خرچی کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ بندہ لے لے، تو اس طرح فائدے میں بھی رہتا ہے، ایک تو بچت ہوتی ہے اور دوسری فضول خرچی سے بھی انسان بچا رہتا ہے، اور اچھا ہے کہ ضرورت بھی انسان کی پوری ہو جاتی ہے۔ ویسے عورت کی نا فطرت میں ایک چیز ہے کہ وہ گھر کی چیزوں کے معاملے میں عورتیں زیادہ مطلب حرص کرتی ہیں کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو، لیکن جہاں تک دیکھا گیا ہے نا، جہاں تک میرا تجربہ ہے، اگر انسان ضرورت کے حوالے سے کوئی چیز بندہ لے بازار جائے تو مطلب ضرورت کی چیز لے نا تو پیسے بھی جو ہے نا برکت رہتی ہے اور کم مطلب خرچ ہوتے ہیں، تو اگر بازار تو ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ انسان جتنے بھی پیسے لے کے جائے نا کم ہی پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر ضرورت کی چیزیں لی جائیں، ذہن میں رکھی جائیں، فضول چیزوں کے انسان جو چیز لینی نہیں ہے اس کو بندہ دیکھے بھی نا تو پھر اس طرح انسان فائدے میں رہتا ہے، کیونکہ جب انسان دیکھنے شروع ہو جاتا ہے نا تو کہیں نہ کہیں سے دل کہتا ہے کہ اب اس کو لے لیا جائے، تو یہ کہ ضرورت کے تحت انسان لیتا ہے، تو ضرورت کی چیزیں انسان لے تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے گھر میں سنبھالنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، جیسے میں نے ابھی کٹوریاں دیکھی تھیں مجھے اچھی لگ رہی تھی، میں نے کہا چٹنی وغیرہ انسان بنائے تو وہ، لیکن پھر سوچا ہے کہ گھر میں اتنی زیادہ پڑی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے لینے کی۔ تو آپ لوگوں کو بھی اگر اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کمنٹ میں بتایا کریں، تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے انسان سیکھتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہے کہ میں اب مطلب ولاگ بنا رہی ہوں یا پھر اپنی کوئی بات آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، بلکہ پرفیکٹ کوئی بھی انسان نہیں ہوتا، تو ہم لوگ ایک دوسرے سے جو ہے نا شیئر کر سکتے ہیں ہر بات، جیسے میں ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، تو بات چیت انسان کر سکتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔
تو چلیں بیگس جو ہیں وہ میں نے لے لیے تھے، لیکن یہ جو ہے نا میں نیچے ایک اور دکان تھی جہاں پہ سیکنڈ ہینڈ ملتے ہیں، تو وہاں سے میں پتہ کر رہی تھی، تو ان کے تو ریٹ بہت زیادہ تھے، تو میں نے جو لیے ہیں بہت مناسب لیے ہیں، تو مجھے تسلی ہوگی کہ چلے میں نے جو ہے نا صحیح کام کیا ہے۔ مطلب سیکنڈ ہینڈ چیزوں میں انسان کہتا ہے کہ تھوڑی بچت ہو جائے گی، لیکن سیکنڈ ہینڈ بہت زیادہ مہنگی تھیں، تو مجھے نئی جو چیزیں ملی ہیں تو وہ جو ہے نا بیگس جو تھے وہ بہت اچھے پرائس میں۔ تو یہ میں نے بچوں کے لیے فریم لینے تھے، دونوں بچوں کی جو ہے نا، پہلے ایک بچے کی نظر کمزور تھی، تو اب بیٹی جو ہے اس کی بھی ویک ہو گئی ہے، تو میں نے کہا کہ چلو یہاں سے فریم لے لیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں چاٹ کھانے کے لیے، تو کیونکہ میں جب بھی بازار آتی ہوں تو مجھے یہاں کا چاٹ بہت پسند ہے، تو یہاں سے لازمی جو ہے نا میں کھاتی ہوں۔ تو لائٹ بھی آف تھی مطلب مارکیٹ میں، تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں ابھی، تو بس یہ ہے کہ کھانا تو کھایا ہوا تھا، تو ویسے ٹیسٹ کے لیے میں نے کہا چلو کھا لیتے ہیں۔ تو یہ گرم گرم کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے، تو گرم گرم چاٹ ہوتی ہے یہاں پہ، ٹھنڈی نہیں ہوتی باسی جس طرح ہوتی ہے ہوٹلس وغیرہ پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یا چنے وغیرہ ٹھنڈے، تو اس طرح نہیں ہے۔ تو الحمدللہ بہت اچھا ذائقہ بھی ہے یہاں کا۔ چھوٹا سا انہوں نے جو ہے نا ڈھابا کھولا ہوا ہے، چھوٹی سی دکان ہے، تو یہ کہ میں یہاں سے لازمی لیتی ہوں۔ تو اکثر ایسے بھی ہوتا ہے گھر بھی لے جاتی ہوں، ان سے پیک کروا لیتی ہوں، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے عموماً کہ میں جب بھی آتی ہوں، ایک تو یہاں کے نا دو بازار ہیں، ایک یہ چھوٹے والا بازار ہے اور ایک بڑا والا ہے، تو میں اکثر نا اسی چھوٹے والے بازار سے نا اپنے لیے شاپنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے میں یہیں سے کرتی ہوں۔ الحمدللہ مجھے یہاں سے سارا کچھ مل بھی جاتا ہے۔ تو بڑا جو بازار ہے وہاں جاتے ہوئے مجھے ذرا جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے کہ تھک جاتی ہوں بہت زیادہ، اور دور دور دکانیں ہیں اور بڑا بھی ہے، تو یہاں پہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی مطلب نزدیک ہیں دکانیں، تو اس وجہ سے میں یہیں پہ جو ہے آتی ہوں، یہیں سے میں خریداری کرتی ہوں۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ صرف 1 گھنٹہ بھی لگتا ہے، صرف 1 گھنٹہ، مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورا دن میں جو ہے نا بازار میں گھومتی رہوں، جو چیز نہیں لینی ہوتی بس میں اس کو نا ہاں اگر مستقبل میں ارادہ ہو، مطلب اس چیز کی مجھے ضرورت ہو، محسوس کر رہی ہوں کہ یہ میں نے لینا ہے، یہ چیز میں نے لینی ہے، ذہن میں ہوتا ہے، تو پھر میں یہ کہ پرائز وغیرہ دیکھنے کے لیے، کہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ کس طرح مجھے مل رہی ہے، تو پھر مطلب مستقبل میں لے سکتی ہوں کہ نہیں، تو اس وجہ سے میں پرائز وغیرہ دیکھتی ہوں اور چیز بھی دیکھ لیتی ہوں کہ چلو مناسب اگر ملے تو پھر کوشش کرتی ہوں کہ لے لوں، ورنہ پھر جو ہے نا بعد میں جو ہے نا خرید لیتی ہوں الحمدللہ۔ تو ایک دم سے جو ہے نا بندہ وہ نہ کرے کہ بھئی لینی ہی لینی ہے، تو پیسے جو ہے نا انسان خرچ کر کے آ جائے اور پھر بعد میں انسان کو پریشانی ہو کہ یہ میں نے نہیں لینی تھی، میں بعد میں لے لیتی، ابھی یہ والی ضرورت تھی اس کو میں پورا کر لیتی۔ تو یہاں سے میں ایسے ہی یہاں مجھے یہ اچھے لگ رہے تھے تو میں نے اس کی ویڈیو بنا لی ہے، تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں، انجوائے کر لیں تھوڑا، کیونکہ ہم عورتوں کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے نا عورت کی زینت بھی ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے اس میں، انسان خریدے لے پہنے۔ ایک اور بات میں کروں جو میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ دیکھیں ہم نا اپنے ہسبینڈس کے سامنے جو ہے نا ایسی چیزیں پہنیں، کیونکہ اکثر عورتوں کی عادت ایسی ہوتی ہے، بلکہ میں اپنی بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ جب ہم باہر کہیں جانے لگتے ہیں تو اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں اور اچھے سے اچھی جیولری پہنتے ہیں، تو پھر اپنے میاں کے سامنے جو ہے نا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے پہننا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، تو اپنے میاں کے سامنے جس کے ساتھ انسان کا نکاح ہوتا ہے، اور جو ہے نا اللہ میاں بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہ کہ گھر میں انسان ماسی بنا ہو اور کپڑے ایسے پہنے ہوں گھر کے جو ہوتے ہیں کام وغیرہ، تو اس میں انسان کہتا ہے اچھے کپڑے پہنے تو یہ گندے ہو جائیں گے، یا اچھے کپڑے یہ خراب ہو جائیں گے، تو کپڑے انسان بناتا ہی پہننے کے لیے، تو پھر اپنی میاں کے سامنے انسان کیوں نہ تیار ہو، اپنی میاں کے سامنے انسان پہنے جو دیکھ کے خوش ہو، اور اللہ میاں بھی خوش ہوں، اجر بھی ملے۔ تو یہاں سے میں نے لینی تھی چھوٹی کنگھی جو ہوتی ہے، لوہے والی جو ہوتی ہے،
جوؤں والی، تو یہ والی مجھے چاہیے تھی کیونکہ سردیاں ہیں تو اکثر میری بیٹی کے سر میں جو ہے نا پڑ جاتی ہیں، تو میں اس کو نہلانے کے بعد گیلے بالوں میں جب اس کو لگاتی ہوں نا تو اس کا سر جو ہے نا بالکل صاف ہو جاتا ہے. تو یہ میں رکھتی ہوں اپنے پاس. تو یہ ٹوٹ گئی تھی تو میں ابھی مجھے یاد آیا کہ چلو میں وہ بھی لے لوں. تو یہاں سے میں دیکھ رہی تھی یہ 2 پیس سوٹس تھے، فل لینتھ جس کو بولتے ہیں، تو یہ 500 روپے کے. تو میں دیکھ رہی تھی تو یہ ان کی قمیصوں کا جو کپڑا تھا تو یہ صحیح مطلب تھا، لیکن شلوار کا جو کپڑا تھا نا وہ ذرا بھی صحیح نہیں تھا، میں نے چھوڑ دیا. تو پھر جو ہے نا یہاں پہ ایک آنٹی بھی تھیں جو مان رہی نہیں تھیں، کہہ رہی تھیں کہ میں نہیں لیتی، اور بیٹی ان کی کہہ رہی تھی کہ نہیں آپ لیں تو سستا بھی ہے. لیکن یہ کہ مجھے نہیں کچھ اچھا لگا کیونکہ اس کی قمیض کا کپڑا جو تھا نا اچھا تھا، تو شلوار جو ہے نا مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر برا آ جائے گی، ورنہ بچیوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں اگر انسان ڈیزائننگ وغیرہ کر کے بنوائے. تو نرم بھی تھا، ملائم گرم بھی تھا، لیکن شلوار کے اوپر مجھے برا آنے کا وہ کچھ لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر برا آ جائے گی، تو اس وجہ سے پھر میں نے نہیں لیا. تو پھر میں جاؤں گی یہاں پر 30 والی سیل پہ، جہاں پہ ہر چیز 30 روپے کی ہوتی ہے، تو 30 کی، 50 کی، 100 کی. تو وہاں سے اگر کچھ مجھے مناسب لگتی ہے کوئی چیز تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ کچھ صحیح لگے تو پھر میں لے لوں. بہت کچھ ہی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے بازار میں تو جائے انسان تو بہت کچھ ہی ہوتا ہے، لیکن جو ضرورت ہو نا وہی بندہ لے. تو یہاں پہ مجھے بوتلیں چاہیے، مطلب کچھ ڈالنے کے لیے، چینی والی بوتل، اور ایک میں دیکھ رہی تھی پتی والی، کیونکہ چینی اور پتی والی جو بوتلیں تھیں کافی میرے پاس تھیں لیکن پرانی ہو گئی ہیں، تو میں نے کہا چلو وہ جو ہے نا نئی لینی چاہیے مجھے. تو یہاں سے میں دیکھ رہی تھی بوتلیں، اور اس کے علاوہ بھی اور باسکٹ لینی تھی گند وغیرہ ڈالنے کے لیے. تو یہاں پہ مجھے ذرا مہنگی لگی ہے تو میں نے چھوڑ دی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو سیل ہوتی ہے نا، یہاں پہ جو 30 والی، 50 والی چیزیں ہیں وہ ہلکی بہت ہوتی ہیں، اور جو ذرا اچھی ہوتی ہیں تو وہ مہنگی بہت ہوتی ہیں، مطلب نارمل پرائس میں نہیں ہوتی، کچھ زیادہ ہی مہنگی ہوتی ہیں. تو پھر بھی یہاں پہ آتی ہوں میں جب بھی آؤں کہ کچھ مطلب اچھا لگے، کوئی اس طرح کی کچھ چیز ہو جو مناسب ہو تو وہ میں لے لوں. تو یہاں پہ پانی والی بوتلیں تھیں چھوٹی، تو وہ بھی بہت مہنگی دے رہا تھا، بالکل چھوٹی سی تھی اور سمپل سی، تو 200 میں دے رہا تھا. تو میں نے کہا نہیں 150 میں دے تو پھر میں لوں، ورنہ نہیں. انشاءاللہ آپ کو یہ والا ولاگ دیکھ کے نا بہت مزہ آئے گا، تو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. تھوڑا لمبا ضرور ہے لیکن پورے بازار کی سیر کر لیں گے میرے ساتھ آپ بھی. تو یہ ڈنر سیٹ کے برتن تھے، سوچ رہی تھی کہ چلو لے لیں کچھ پلیٹس وغیرہ، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں چھوڑو، وہ لے لوں گی میں چھوٹی والی جو ڈنر سیٹ ہوتی ہے جس میں مطلب 6 پیس ہوتے ہیں، تو وہی لے لوں گی. کیونکہ مہمان وغیرہ کوئی آ جائے تو برتنوں میں خود بھی بندہ استعمال کر لیتا ہے، اگر کوئی مہمان آ جائیں تو انہیں کو بندہ جو ہے نا دھو کے یوز کر لے. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ برتن اتارنے رکھنے یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے، تو میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں. اس وجہ سے میں کہتی ہوں کچن میں اتنے ایسے برتن ہونے چاہیے کہ جو بندہ خود بھی یوز کر لے اور مہمانوں کے آگے بھی بندہ رکھ لے. اچھے والے ہوں جن کے اوپر داغ وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے، اچھی والی ہو تو پھر صحیح رہتی ہے. تو یہ بیٹا میرے ساتھ تھا بڑے والا، تو چھوٹے نے بھی فرمائش کی ہوئی تھی کہ کھلونے لے کے آنے ہیں. تو کیونکہ پہلے بھی اتنے زیادہ کھلونے پڑے ہوئے ہیں، چھوٹے والا جو میرا بیٹا ہے تو وہ جو ہے نا اس کا دل نہیں بھرتا جتنا بھی اس کے لیے لے جاؤ. تو اس نے پسند کی ہے یہ گن، اس کو اچھی لگی ہے، تو میں نے کہا چلو تم لے لو. اور بیٹی کے لیے میں کھلونے ہی لوں گی، اور جو چھوٹا بیٹا ہے جس نے فرمائش کی ہوئی تھی تو اس کے لیے اس نے مجھے بولا تھا کہ ٹینک لے کے آنا. تو اس کو ان دنوں جو ہے نا ٹینک کا شوق چڑھا ہوا ہے. تو پچھلے دنوں اس کو جانوروں کا شوق تھا، اماں چھوٹے چھوٹے جانور ہوں، مطلب گھوڑے، بیل اور اس طرح کی جو کارٹونس وغیرہ میں دیکھتے ہیں بچے، تو وہ چیزیں وہ کہہ رہا تھا مجھے ایسے مجھے لا کے دیں تو میں کھیلوں.
تو میں جو ہے نا اس کے لیے وہ بھی لے کے گئی تھی. تو ابھی جو ہے نا میں نے کہا چلو ٹینک اس نے بولا ہے تو میں ٹینک لے کے جاؤں اس کے لیے. ابھی پتہ نہیں اس کو پسند آئے گا یا نہیں, اللہ کرے اس کو پسند آ جائے. تو یہاں سے میں نے وہ لینا ہے اور کچھ چھوٹی موٹی دوسری چیزیں لینی ہیں. دیکھتی ہوں کچھ ذہن میں مطلب کچھ نکلے نا جو چیز ضرورت ہے تو وہ اللہ کرے ذہن میں ہی رہے, تاکہ مجھے افسوس نہ ہو گھر جا کے میں نے یہ چیز نہیں لی, یہ نہیں لی. تو اس کے ساتھ میں پرائس کر رہی ہوں کہ ابھی کتنے بنے ہیں. تو وہی بات ہے بچوں کی کہ بچوں کے لیے جتنے بھی کھلونے لے جاؤ تو بات پھر بھی وہی ہے. بڑے والا جو بیٹا ہے بچے ہیں جو بیٹی اور بیٹا وہ تو سمجھدار ہیں تھوڑے, چھوٹے بھی تھے تب بھی جو ہے نا کھلونے اپنے خراب نہیں ہونے دیتے تھے, سنبھالتے تھے ہر چیز. لیکن جو چھوٹے والا بیٹا ہے تو اس کے لیے روزانہ بھی اگر انسان لے جائے نا ایک کھلونا تو اس نے پھر جو ہے نا پھر بھی اس توڑتا ہے اور بس سنبھالتا نہیں ہے چیزوں کو. بچے کہاں سنبھالتے ہیں, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا چڑچڑا پن ہے تو یہ کہ کمزور بھی ہے تو اس وجہ سے پھر میں اس کا تھوڑا یہ ہے کہ زیادہ ہی خیال رکھنا پڑتا ہے نا. بعض بچے ہوتے ہیں جو زیادہ توجہ مانگتے ہیں تو ان کا پھر زیادہ جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے خیال. تو چلیں جی اسکول میں ڈالوں گی تو اللہ کرے گا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایج ہوتی ہے بچوں کی کھیلنے کودنے کی. جب بچے اسکول جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ان کا یہ ہے کہ پڑھائی میں بھی ٹائم ان کا لگتا ہے, دماغ لگتا ہے, صحت کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو اگر وقت پہ اگر تعلیم دلائی جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اچھی بات ہے, کسی کام میں لگ رہے ہیں. کیونکہ آج کل کے ماحول یہ موبائل اور اس کے علاوہ کارٹونز وغیرہ اس میں بچے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر بچوں کو نہ لگایا جائے پڑھائی میں تو بچوں کا ذہن جو ہے نا الجھ کر رہ جائے. تو اس لیے نا میں نے دونوں بچے بھی جو ہے نا 3.5 سال کے ڈال دیے تھے تو اسکول میں. لیکن اس کو تھوڑا سا یہ کہ وقت لگ چکا ہے کہ یہ 5ویں سال میں ہے تو ابھی اس کو ڈالیں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں گھر جانے کا ہی سوچ رہی ہوں کہ بس دیکھ رہی ہوں کہ چیزیں میری پوری ہو گئی ہیں تو میں چلی جاؤں گھر واپس. دیکھتے ہیں. ہاں مجھے یاد آیا ہے کہ میں نے لینا ہے جھولا جو چھت کے ساتھ باندھتے ہیں, کپڑے کا جو ہوتا ہے. تو ایک چھوٹی بیٹی ہے ماشاءاللہ سے 7 مہینے کی ہے. تو ابھی تو بچے میرے اسکول نہیں جا رہے بڑے والے, تو خیال رکھتے ہیں, میں کام وغیرہ کر لیتی ہوں گھر کا. تو ابھی وہ آ کے جو ہے نا 15-20 دن ہے تو یہ جائیں گے بچے اسکول. تو میں نے کہا چلو اس کے لیے جھولا لے لیتی ہوں جو چھت کے ساتھ جو لٹکاتے ہیں کپڑے والا جو ہوتا ہے. تو آتے جاتے بندہ جو ہے نا اس کو ہلا دیتا ہے. تو یہ کہ 7ویں مہینے میں اب کرولنگ کی کوشش کر رہی ہے تو پھر یہ کہ بچوں کا ڈر ہی لگا رہتا ہے کہیں بیڈ سے نیچے نہ گر جائیں یا پھر اس طرح. پھر یہ نا جھولے کے اندر میں ڈالتی ہوں. تو پہلے والے بچے بھی میں نے اسی طرح بڑے کیے ہیں کہ جو مطلب جھولے میں ڈال دیتی تھی, پھر اپنے گھر کے کام جو ہوتے ہیں وہ بھی کرنے ہوتے ہیں. تو چلیں جی اب گھر ہی چلتے ہیں کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے. اور بس ایک میں نے جو ہے نا جھولا ہی لینا تھا تو میرے خیال سے یہاں سے ملے گا بھی نہیں, کیونکہ میں نے ایک اور دوسرا بازار ہے دوسرے شہر میں, تو شاید دوسرے شہر تو نہیں مطلب یہ کہ جیسے کہ بازار ہے اس کے ساتھ دوسری طرف جو ہے نا دوسرا مطلب علاقہ بھی نہیں, ایریا کہہ لیں, وہاں پہ جو ہے نا ایک اور بازار ہے. تو وہیں سے شاید پھر کبھی چکر لگا تو وہیں سے لے لوں گی. ابھی چلتے ہیں گھر, میرے ساتھ رہیے گا. اور میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں جو ہے نا گھر جا کے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ میں نے ساگ بنانا ہے جو صبح میں کاٹ کے آئی تھی, اور مزیدار ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میرے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.
تو چلیں جی آگے ہیں گھر اور بنا لیتے ہیں مزیدار سا ساگ جو صبح میں کاٹ کے گئی تھی. تو ابھی جو ہے نا مغرب کے بعد کا ہی ٹائم ہے کیونکہ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی. تو میں نے آ کے ریسٹ وغیرہ کیا اور عصر کی نماز پڑھی اور بچوں کے ساتھ جو ہے نا ان کو جو چیزیں ان کے کھلونے وغیرہ لائی تھی تو وہ دکھائے اور ٹائم لگ گیا تھوڑا. تو میں نے کہا کہ چلو مغرب کے بعد ہی جو ہے نا میں شاید کہ مغرب ہو ہی گئی تھی تو مغرب کے بعد کا ہی ٹائم کہہ لیں. تو ابھی جو ہے نا میں بنا لوں گی ساگ. ویسے نا پالک وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس کو تو میں بوائل ہی کرتی ہوں، لیکن ساگ جو ہے نا ہسبینڈ کی فرمائش تھی کہ اس کو بالکل بھی بوائل نہیں کرنا بلکہ ڈائریکٹ تڑکے میں ڈال کے تو بھونا وہ ہونا چاہیے ٹماٹر وغیرہ ڈال کے، تو مزیدار سا بنانا ہے کیونکہ ان کو پسند ہے بہت زیادہ. اور بچے نہیں کھاتے لیکن یہ ہے کہ ہم دونوں کھا لیتے ہیں. تو جب بھی یہ ایسے ہوتا ہے نا، جب بھی ساگ وغیرہ آتا ہے نا تو مجھے کاٹنا ذرا مشکل لگتا ہے. تو بچوں کے ساتھ لگ کے تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ارادہ نہیں ہوتا، ساگ وغیرہ بنانے کا وقت کم ہوتا ہے یا کام جس سے زیادہ ہو تو پھر میں ایسے پتوں والی سبزی نہیں منگواتی کیونکہ اس کو کاٹنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ پھر پڑا ہی جو ہے نا باسی ہوتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے میں نا جس دن مجھے وقت ملے نا، جس دن میں دیکھوں کہ آج اچھا میں نے آٹا وغیرہ نہیں گوندنا کیونکہ ایک دن آٹا گوندوں تو میرا الحمدللہ 2-3 دن چل جاتا ہے. تو پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لے آئے ہیں تو میں بناؤں گی انشاءاللہ، تازہ ہی بناؤں گی. تو صبح میں نے کہا چلو سردیاں ہیں باسی تو نہیں ہوتا ہے اتنی جلدی، لیکن پھر بھی صبح میں کاٹ کے چلی گئی تھی. اس کے لیے مجھے بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے کہ میں دھو کے اچھے طریقے سے میں ڈال کے چلی گئی تھی. پانی وغیرہ اس کا نچڑ چکا ہے. تو ابھی میں نا یہ کہ لہسن ہی ڈالوں گی، پیاز نہیں ڈالوں گی، صرف لہسن کا تڑکا لگاؤ. اس کے اندر جب سے یہ آئل میں نا براؤن ہو جائے گا نا اس کے اندر میں ڈائریکٹ ساگ ڈال کے نا بھون کے اس کے بعد اس کے اندر ٹماٹر ڈالوں گی اور تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھوں گی تو یہ مزیدار سا جو ہے نا بن جائے گا. بچوں نے تو ویسے بھی نہیں کھانا، لیکن کوشش کروں گی کہ کھا لیں کیونکہ ان دونوں جو ہے نا ساگ بڑے مزے کا آیا ہوا ہے. تو جب سیزن آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ باسی سا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے پتے ملتے ہیں تو وہ پھر نہیں مزے کے ہوتے. تو یہ جو ابھی ان دنوں جو ساگ وغیرہ آ رہا ہے تو اس کے نا چھوٹے چھوٹے پتے ہوتے ہیں، لبے جس کو کہہ لیں کہ مطلب جوان پتے جو ہوتے ہیں. ایک تو بڑے موٹے ڈنڈیاں بھی ہوتی ہیں اور بڑے پتے جو ہوتے ہیں نا ان کو ہم یہ کہہ لیں کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مطلب بڑے آپ کے ذہن میں جو بات ہے یہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ وہ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ جو چھوٹے پتے ہوتے ہیں نا ان کو ہم لوگ لبے پتے کہتے ہیں. مطلب ان کو ہم لوگ نا اپنی زبان میں ایسے کہتے ہیں اور مادری زبان جو ہے تو پھر اس کو ہے نا جو مطلب اس کو کاٹتے ہیں، لیکن جو بڑے جو ہوتے ہیں موٹی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ان دونوں میں بڑے مزے کا آ رہا ہے. تو یہ کہ اگر اس کو بندہ نا فریز کر لے تو سوچ رہی ہوں کہ فریز کروں گی تھوڑا سا رمضان وغیرہ میں نا، رمضان کے لیے نا مٹر بھی اور یہ بھی ساگ وغیرہ بھی. خیر ان دنوں تو مٹر بھی مل جاتے ہیں، جب گرمی ہوتی ہے گرمیوں میں بھی مل ہی جاتے ہیں، لیکن جو سردیوں میں جو ہوتے ہیں نا مطلب سیزن کے اعتبار سے جو سبزی وغیرہ ہوتی ہے نا وہ صحیح ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. جیسے گاجریں ہیں تو گاجریں اگر گرمیوں میں مل تو جاتی ہیں لیکن ان کا وہ ٹیسٹ اور ذائقہ نہیں ہوتا جو سردیوں میں جو سیزن کے اندر جو سبزی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا تو وہ آؤٹ آف سیزن اگر بندہ چیز لیتا ہے تو اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں ہوتا. تو یہ کہ میں اکثر ایسے کرتی ہوں کہ مٹر وغیرہ بھی جو ہے نا فریز کر کے رکھتی ہوں رمضان کے لیے. ویسے عام دنوں کے لیے نہیں، رمضان کے لیے یہ کہ ڈشز وغیرہ بنتی ہیں تو اس میں اچھے لگتے ہیں. اور یہ میں نے لہسن میں نے براؤن کیا ہے تو اس کے اندر ڈائریکٹ میں نے ساگ ڈالا ہے. تو اس کو نا میں اچھے سے نا فرائی کر لوں گی. اس کے بعد جب دیکھوں گی کہ اچھی سی خوشبو آ رہی ہے تو اس کے اندر میں ٹماٹر ڈال کے مسالے وغیرہ ایڈ کر کے تو اس کو دم پہ لگا دوں گی. تو یہ بنا بھی بہت مزے کا تھا لیکن بچوں نے نہیں کھایا تو بس چلے ہمیں تو پسند ہے تو بچوں کے لیے کچھ اور ہی مجھے کرنا پڑے گا. تو چلیں ٹھیک ہے، آج کوشش کرتی ہوں کہ یہ بھی کھا لیں. تو دعا میں یاد رکھیے گا. ولاگ جو ہے نا لمبا ضرور ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا اور دیکھتے ہوئے بھی مزہ آئے گا اور پورے بازار کی سیر کر لیں گے میرے ساتھ بھی آج.
تو چلیں ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔